آنریبل اسپیکر، پہلے تو میں ہاؤس سے اس بات کی میری اپالوجیز ہیں کہ وائنڈ اپ سیشنز پہلے دن تھا، لیکن بہت سارے دوستوں نے میرے خیال یہ تجویز دی کہ اس پہ زیادہ ڈیلیبریشن ہونی چاہیے، پی ایچ ڈی پہ بھی زیادہ بات ہونی چاہیے، تو اس پروسیس کو تھوڑا اسمبلی کو کنٹینیو کیا جائے، اور جس میں بیچ میں ہم ایک آفیشیل ٹرپ میں مکران ڈویژن کا ایک آفیشیل ٹرپ تھا جس پہ ہم لوگ گئے تھے، اور پھر ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آج کے دن کے لیے ہم اس کو رکھیں، اور ٹائمنگز تھوڑی ریکویسٹ بھی کی تھی چینج کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ میں تھوڑا سا اس پی ایس ڈی پی وائنڈ اپ کو ذرا کمپلیٹ کروں، ایک آپ کی توسل سے، اور میں اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے بڑا ایک اچھے انداز میں اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے مجھے کہا کہ اس ہاؤس کی خوبصورتی اور اس کا میکینزم یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس ہاؤس کی اصل افادیت کو صحیح طریقے سے لانا ہے اور اس کی ہر ایجنڈے کو ایک وزن دینا ہے، تو ہمیں ان پروسیسز کے تحت اس ہاؤس کو ہم چلائیں گے تو بہت مثبت بھی ہوگا اور بہتر بھی ہوگا۔ اب اس کی تھوڑی سی میں مثال ہوں، جیسے ہاؤس ان سیشن جو چل رہا ہے وہ پی ایس ڈی پی کے حوالے سے ہے، اور جب بھی کوئی بھی کارروائی ہوتی ہے ایک ایجنڈا کمپلیٹ جب تک نہیں ہوتا دوسرے ایجنڈے پہ نہیں جایا جاتا، تو ہاؤس ہمیشہ اپنا ایک سسٹم کمپلیٹ کرتی ہے، اور پھر صوبے میں ملک میں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، سب کو لایا جا سکتا ہے۔ اب جیسے چھوٹی سی ایک بات ہے کہ آلریڈی ہمارے ایجنڈا میں 2-3 بڑے امپورٹنٹ چیزیں رکھی گئی ہیں، اور وہ بھی کسی مقصد کے لیے ممبرز نے رکھی ہوں گی، جس میں این ایف سی ایوارڈ کا سلسلہ ہے، زمینداروں کا مسئلہ ہے، یا کوئی اور چیزیں اس طرح آتی ہیں، تو ہم عموماً ایک ایجنڈا بنا کے چیزوں کو رکھتے ہیں تاکہ اس پہ بحث ہو، اور پھر ہم ایک نیکسٹ سٹیج پہ چلے جائیں۔ ڈیورنگ دا ہاؤس میرا خیال کچھ ایسے ڈیسیجنز ہیں جو ہاؤس اسپیکر کبھی بھی دے سکتے ہیں، رولنگ بھی اپنی دے سکتے ہیں، کمیٹی بھی فارم کر سکتے ہیں، باقاعدہ ایجنڈا پوائنٹ کو جس طرح اٹھانا ہے، اور ایک کنسنسس ڈیولپ ہوتی ہے، یعنی کہ جب بھی کوئی ریزولوشن یا ایڈجرنمنٹ موشن وغیرہ آتی ہے، تو میں چونکہ ہم لوگ ایک سٹارٹ لے رہے ہیں، ہم نے اگر اس اسمبلی کے ترتیب کا سٹارٹ بھی اچھا لیا تو آپ یقین کریں نہ صرف اپوزیشن اس سے بہت بڑا فائدہ اٹھائے گی، پولیٹیکلی بھی اٹھا سکتی ہے، میکینزم وائز بھی اٹھا سکتی ہے، لیکن اگر ہم نے ان 3-4 مہینے میں وہی ماضی کی پریکٹسز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ہاؤس کو چلایا، پھر ایسا ہوگا کہ یہاں سے ہم بات کر رہے ہوں گے، وہاں سے وہ بات کریں گے، کوئی ایجنڈا میں آ جائے گا پوائنٹ، کوئی ایجنڈا سے نکل جائے گا، نہ اسمبلی کے پروسیس کا طریقہ پتہ چلے گا، نہ اسمبلی کی کارکردگی کا صحیح پتہ چلے گا۔ تو میری ریکویسٹ ہاؤس سے بھی ہوگی، آپ سے خاص کر چیئر کو ایڈریس کرتے ہوئے میں ضرور کہوں گا کہ ہم نے باقاعدہ اب وہ ٹائم آ گیا کہ ہم اس ہاؤس کو باقاعدہ ایک اچھے میکینزم کے تحت جو اس کا اصل روح اس کی ہے اس پہ چلانا شروع کر دیں۔ اور اس کی بات آپ کو یاد ہوگی کہ جب ہمارا پہلا سیشن ہوا تھا اس میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں کمیٹیز فوراً بنا لینی چاہیے، اور آج تقریباً 1.5 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے، ہم ابھی تک اس بات پہ بھی راضی نہیں ہے کہ ہمارا اپوزیشن لیڈر کون ہوگا، اور ہم ایک کمیٹی بھی نہیں بنا سک رہے، ہم پارلیمانی سیکرٹریز نہیں بنا سک رہے، جن پارلیمانی سیکرٹریز کا یہ کام ہوگا کہ ہمارے آنریبل ممبرز جو اپنے سوالات ہر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے رکھیں گے تو کوئی ایک ایسا ذمہ دار ہو جو اس کے جواب دے، چاہے اس میں وزراء ہوں یا پارلیمانی سیکرٹریز ہوں۔ بہرحال ہمیں اب اس موڈ میں آ جانا چاہیے، ہمیں ان کمیٹیز کو فارم کر لینا چاہیے جلد از جلد، ہمیں پارلیمانی سیکرٹریز کے اناؤنسمنٹ جلد از جلد کر لینا چاہیے، اور ہمیں ان پروسیسز کو ایجنڈاز کے تحت ہاؤس کی پوری ورکنگ بنانی چاہیے تاکہ ہم قانونی شکل میں اور ایک ہاؤس کی شکل میں ان چیزوں کو ترتیب میں لائیں۔ یہ میری ایک ریکویسٹ ہے، میں نے فیل کیا، میں نے کہا ایک ممبر آف دا ہاؤس کے طریقے سے میں نے کہا ان کو شیئر کروں، اور تاکہ یہ چیزیں صحیح طریقے سے آگے چلیں۔ میں اب آؤں گا ایک جو سب سے پہلے میرے خیال ہاؤس کا ایک سبجیکٹ جو پی ایس ڈی پی جس پہ عموماً بات ہوئی، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم پچھلے 1.5 مہینے میں یہ ہاؤس اور ہماری کیبنٹ مسلسل اسی بات پہ ڈیلیبریشن کر رہی ہے کہ اس پی ایس ڈی پی کو کس طرح ایڈریس کیا جائے، اور اگر ہم نے
اپنے ان 3-4 مہینوں میں ایز اے ہاؤس اور ایز اے گورنمنٹ اگر ہم نے اس پی ایس ڈی پی کے معاملات پہ کانکریٹ سٹیپس، میکینزم اور چیزیں اگر ترتیب کر لیں، میں سمجھتا ہوں ہم بلوچستان کے لوگوں کے لیے اتنا بڑا کام کر جائیں گے جو شاید ماضی میں کبھی کسی نے نہیں کیا ہو۔ اس ہاؤس کے لیے میری ایک تجویز ہے اور یہ بہت ضروری تجویز ہے کہ ہمیں پچھلے 18 سال کا ایک وائٹ پیپر بنانا چاہیے اس پی ایس ڈی پی پہ۔ دیکھیں، میں اور آپ آج اس حکومت کا حصہ ہیں، ہم انفرادی طور پہ بہت ساری پارٹیوں کا حصہ بنتے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن آج اس ہاؤس میں بہت سارے ایسے نمائندے اکثر ہیں جو فرسٹ ٹائمرز ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی ایک نئی پارٹی بنی ہے، بی این پی مینگل بہت عرصے بعد ایک حکومت کے بڑے پیمانے پہ حصہ بنی ہے، جے یو آئی میں آلریڈی بہت سارے ایسے ہمارے دوست ہیں جن کا کم بیک ایک نئے طریقے سے ہے، نئے لوگ آئے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس جے ڈبلیو پی ہے، ہزارہ ڈیموکریٹک ہے، بی این پی عوامی ہے، پاکستان تحریک انصاف پہلی دفعہ ہی ہے۔ تو ہم ایک ماضی کے ایک ایسے پریکٹس کا حصہ کیوں بنے جس میں ہمارا نہ کوئی سے تھا اور نہ ہی ہم اس کا حصہ بنے؟ تو ہمیں ایک وائٹ پیپر بنانا چاہیے کہ اس پی ایس ڈی پی میں ان 18 سالوں میں کیا ہوا ہے، کہاں کہاں تھرو فارورڈ کیا گیا، کہاں کہاں غلط سکیمیں ڈالی گئیں، کہاں کہاں غیر منصوبہ بندی کی گئی، کہاں کہاں ایسی سکیمات کو ڈالا گیا جن سے اس پی ایس ڈی پی کا آج جو ایک شکل بنی ہے، جو بلوچستان کو فائنینشلی کرائسس میں ڈبونے میں سب سے بڑا ہاتھ اگر ہوگا تو اس پی ایس ڈی پی اور ہمارے نان ڈیولپمنٹ بجٹ کا ہوگا۔ تو کوئی تو اس کا ذمہ دار ہو، کون ذمہ دار ہوگا؟ ہم تو نہیں ہیں، اور کم از کم یہ ہاؤس جو آج جس کا ہم اور آپ حصہ ہیں، دیکھیں ہمیں لوگ آنے والے وقت میں ہمارا ایک مثال دیں گے کہ یہ بھی شاید اس کا حصہ بن گئے۔ تو میں اور آپ کم از کم آج 1.5 مہینے میں تو اس کا حصہ نہیں بنے، ہو سکتا ہے 1.5-2 سال بعد ہم ایسے ایک موڑ پہ کھڑے ہوں کہ شاید ہم بھی کہیں کہ جی اب اس پی ایس ڈی پی کا کیا احتساب ہوگا۔ لیکن آج میں اور آپ بہت آسانی سے، بہت اعتبار کے ساتھ اور ایک کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کر سکتے ہیں کہ جی بالکل اس کا ایک اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہونا چاہیے، اور ان 18 سال میں اچھا کس نے کیا، برا کیا کیا، اس کو ایک کتاب میں اور ایک کاغذ میں آ جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد اس حکومت نے اور اس ہاؤس نے، دیکھیں یہ فیصلے صرف صاحب آزان حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله۔ تو میری آنریبل اسپیکر صاحب آپ سے ریکویسٹ ہوگی اور ہاؤس سے بھی ہوگی کہ ہم اس پہ باقاعدہ ایک سوچ پیدا کریں، اور ہم بلوچستان کے عوام کے لیے اگر یہ وائٹ پیپر بنا گئے، ہم ایک بہت بڑا میسیج دیں گے، اور ہم ایک ایسا میسیج دیں گے جو چیزوں کو بہت شفاف بھی کرے گی اور بہتر بھی کرے گی۔ اور پھر ہمارے پاس جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو آنے والے 5 سال ہیں، ان میں جو کام ہوگا آپ اور ہم کریں گے، پھر اس کا ایک توازن رکھا جائے گا کہ جی ان حکومتوں نے کیا کیا اور اس ہاؤس نے کیا کیا۔ ہم کبھی اس بات پہ نہیں جاتے کہ ماضی میں کس ممبر نے کیا کیا، ہم ایک پوری گورنمنٹ اور ایک پورے ہاؤس کی مثال دیتے ہیں، اس میں اپوزیشن اور حکومت دونوں حصے دار ہوتے ہیں۔ تو کل کو جب ہم اپنے حلقوں میں جائیں گے ایز اے اپوزیشن بھی اور ایز اے حکومت بھی، تو ہم اس مثال کو دونوں کی طرف سے دے سکتے ہیں کہ جی ہم اس ہاؤس کا حصہ اگر اپوزیشن میں تھے تو ہماری وجہ سے یہ ہوا، اور ہم ایز اے گورنمنٹ اس بات پہ آئیں گے کہ جی ہم اس حکومت کا حصہ تھے، حکومت چلا رہے تھے، تو ہم نے ان چیزوں پہ چلتے ہوئے یہ کام کیا۔ تو اس کا کریڈٹ یہ گورنمنٹ بھی لے گی اور اس کا کریڈٹ اپوزیشن بھی لے گی۔
تو میرا خیال یہ ہم دونوں کے لیے اور اس ہاؤس کے لیے اور آپ کے لیے ہم سب کے لیے ایک بہت ون ون سچویشن بنے گی اگر ہم اس میں کامیابی حاصل کر گئے اور اس چھلا اس پہ ہوگی۔ اس بلوچستان کے مسائل بہت زیادہ ہیں، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اب جو بھی ہوگا اس کا فائدہ نقصان ہم سے منسلک ہے اور ہم کیا ڈیسیجنز لیتے ہیں، اور یہ بات ان 1.5 مہینوں میں آپ نے بھی دیکھی ہوگی، ہم نے اور تھوڑا قریب سے دیکھا ہے۔ یہ سارا فائنینشیل جو کرنچ ہے اور یہ جو پی ایس ڈی پی اور نان ڈیولپمنٹ ہے اور یہ بلوچستان کے اندر جو کرپشن باقی ساری چیزیں ہیں، ان چیزوں کو اگر ہم نے ایڈریس کر کے حل نہیں کیا، یہ بلوچستان کے آنے والے حکومتوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھائے گی اور اس کو بھی بٹھائے گی، اور اس کی بڑی سمپل وجہ ہے کہ آپ کا جو پی ایس ڈی پی ہے اس کا صرف تھرو فارورڈ 400 ارب تک پہنچ گیا ہے، اور اس کی بڑی سمپل ایکسپلینیشن یہ ہے کہ آپ کے پی ایس ڈی پی کے اندر تقریباً کوئی 2000 ایسی اسکیمیں ہیں جو ماضی میں جس کے وائٹ پیپر کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ ایسے بنا کے اس میں ڈالی گئیں کہ کبھی 10 کروڑ، کبھی 5 کروڑ، کبھی 1 لاکھ، کبھی 2 لاکھ، کبھی مرضی آئی تو نکال دیا اسکیم کا، پھر موڈ ہو گیا، پھر واپس لا کے دوسرے سال ڈال دیا۔ اس طرح کر کے ہم نے آج جس نتیجے پہ لا کے اس پی ایس ڈی پی کو کھڑا کیا ہے، تو اس پی ایس ڈی پی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اگر ہمارے پاس 400 ارب ہوں گے تو وہ پی ایس ڈی پی آپ کی پوری یہ کتابچہ جس کو ہم دیکھتے ہیں یہ کمپلیٹ ہوگی، اور اس سے مزید اگر آپ کے پاس ایک 50-60 ارب ہوگا تو آپ نیا جو پی ایس ڈی پی آپ نے پچھلی گورنمنٹ نے منظور کیا ہے تو اس کو جا کے کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 400-450 ارب کا جو فگر ہے، یہ ایک ایسا فگر ہے جس کو میرا خیال بلوچستان کے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاق کی سپورٹ بھی اگر ہو، میرا خیال آنے والے بہت سے جنریشنز یا حکومتیں پورا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہر حکومت کو ایک نئی پی ایس ڈی پی بھی بنانی پڑتی ہے۔ تو ہم اسی لیے میں بار بار اسی بات پہ یہ گورنمنٹ ہم فوکس کرتے ہیں کہ یہ جو فائنینشیل کرنچ ہے یہ حکومت کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی اتنی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کوئی بھی صوبائی حکومت ہو اگر اس کا کوئی ڈیولپمنٹ پلان نہیں ہے تو وہ اپنی چیزیں اپنے عوام تک نہیں پہنچا سکتی۔ آپ سکول بنائیں گے تو فنڈ سے بنائیں گے، آپ اسپتال بنائیں گے تو فنڈ سے بنائیں گے، آپ نوکریاں دیں گے تو فنڈ سے بنائیں گے، آپ ڈیم بنائیں گے، روڈ بنائیں گے، ٹیوب ویل دیں گے، بندات بنائیں گے، روڈز بنائیں گے، یہ سب فیکٹر اگر فنڈ ہوں گے تو بنیں گے، اگر فنڈ نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ اگر ہم اپنے عوام کی طرف جب جاتے ہیں، کیونکہ ماضی کے 60-70 سال کا جب ہم تجزیہ لیں تو آج بھی اگر ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں پانی، روڈ، بجلی، اسکول کوئی چیز میسر نہیں ہے تو لوگ آپ سے مانگتے ہیں اور ان کا رائٹ ہے۔ اب میرے حلقے کے جو لوگ ہیں میں ان کو یہ جا کے بولوں کہ جی مجھے صوبائی حکومت میں قانون سازی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے تو وہ مجھے بڑا آسان جواب دیں گے، تو وہ مجھ سے بولیں گے کہ جام کمال صاحب کیا آپ نے ہمیں پورے ضلع میں پانی، بجلی، روڈ، اسکول، ہاسپٹل، دوائیاں، نوکریاں چلیں